دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ خود اٹھا مسلمہ اور تلوار ہاتھ میں لی اور یہاں پر وار کیا، یہاں سے کندھے سے یہ ہاتھ اتار کر رکھ دیا۔ کہنے لگے سنو، یہ اتار دیا نا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بڑا نادان ہے، بڑا جاہل ہے، اب بھی تو خیال پوچھتا ہے۔ یہ جان اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے دی ہے۔ حضور کی غلامی میں آ کر ہم سے خیال پوچھتا ہے۔ ہمارا کوئی ارادہ اپنا نہیں ہوتا، ہمارا کوئی خیال اپنا نہیں ہوتا، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جو آقا کا فرمان ہے ہمارا اسی پر ایمان ہے۔ میری حیث سے، میری شکل سے نہیں دیکھ رہا میں کون ہوں، ارے ہماری شکلیں بتاتی ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ مسلمہ قذاب نے جو آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر دعوی نبوت کر دیا تھا، اور بعض روایتوں میں تو یوں بھی آتا ہے کہ اس نے ملاقات بھی کی، اور بعض میں آیا حضور سے ملاقات کی، اور بعض میں آیا کہ اس نے خط لکھا اور کہا سنو بات یہ ہے، یا تو اس نبوت کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اس علاقے کے آپ نبی اور اس علاقے کا میں نبی، اگر ایسا نہیں مانتے آپ تو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی تک آپ نبی، اس کے بعد میں نبی۔ یہ قاصد بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس۔ میرے آقا نے جب ان کے خط کو پڑھا، جواب لکھا، ان کو جواب لکھا، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خط لکھا اور خط کے اندر لکھا کہ تو کاذب ہے، تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد 30 قذاب بھیجے گا تو ان قذابوں میں سے تو پہلا کاذب ہے۔ فرمایا یہ خط کون لے جائے گا؟ اب خط لکھا نا، اب پہلا خط ہے مسلمہ قذاب کے پاس جا رہا ہے۔ فرمایا خط کون لے جائے گا؟ ایک صحابی جو کھجور کھا رہے تھے اور تمام صحابے میں غریب تھے، اتنا غریب تھے کہ چھابڑی کے اندر کچھ فروٹ رکھ کر مدینہ کی بازاروں میں بیچتے تھے، چھابڑی کے اندر ایک فروٹ رکھ کر بیچتے تھے۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور بولا جی لبیک، میں لے کر جاؤں گا۔ اس دوران صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ اس کے منہ سے وہ کھجور کے ٹکڑے بھی نیچے گر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ کیا جلدی ہے، پہلے کھجور تو کھا لو، بعد میں جواب دے دینا۔ اس نے جواب دیا اگر کھجور کھا لوں اور اس خط کو لے جانے والا کوئی اور مستحق، کوئی اور بندہ کھڑا ہو جائے تو لہٰذا جلدی اس بات کی ہے کہ میں ہی لے کر جاؤں گا۔ اب یہ چھابڑی فروش اور اولاد بھی زیادہ تھی، تقریباً اس کے 10-12 بچے تھے۔ اس نے کہا حضور میں لے کر جاؤں گا۔ میرے آقا نے ان کو تلوار دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف بھیجا۔ جس وقت وہ مسلمہ قذاب کے پاس گیا تو وہ نیزہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا، جب اس کے دربار میں پہنچا نا تو انہوں نے جرت مندانہ انداز کے اندر اس نیزے کو یوں گاڑا۔ اس نے کہا تو کون ہے، اتنا بے ادبی کر رہا ہے میری بارگاہ کی؟ اس نے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں، میری حیث سے، میری شکل سے نہیں دیکھ رہا میں کون ہوں؟ ارے ہماری شکلیں بتاتی ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں۔ تو اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا خط کا جواب دیا ہے میرے آقا نے، یہ حبیب بن زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خط کا جواب لے کر آیا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ اس نے کہا لاؤ خط دو۔ خط دیا، ایک منشی کو کہا کہ اس کو پڑھو۔ اب دربار لگا ہے اور اس منشی نے بڑے زور سے پڑھنا شروع کیا۔ اکیلا پڑھتا تو کچھ دل کے اندر کچھ آتا، بدنامی نہ ہوتی، لیکن اس نے جب زور سے پڑھا تو اس کے اندر تو اس کی برائیاں، اس کے کاذب ہونے کی گواہیاں تھیں، جو قذاب ہے۔ اس نے جب قذاب کا لفظ پڑھا اس نے کہا تمہارے نبی کی یہ جرت کہ مجھے قذاب کہے، اس نے مجھے قذاب کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید نے کہا خیال پوچھتا ہے، حضور کی غلامی میں آ کر ہم سے خیال پوچھتا ہے؟ ہمارا کوئی ارادہ اپنا نہیں ہوتا، ہمارا کوئی خیال اپنا نہیں ہوتا، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جو آقا کا فرمان ہے ہمارا اسی پر ایمان ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا حشر کروں گا؟ اس نے کہا پرواہ نہیں ہے،
परवाह नहीं हिस्टर की। उसने कहा जरा गर्दन मोड़ कर देखो, तुम्हारे पीछे तलवारें तनी हैं। आपने गर्दन मोड़ कर नहीं देखा, फरमाया सुनो, औलाद प्यारी होती है, मेरे बच्चे 12 हैं, कोई वो हैं जो दूध पीते हैं। अरे जब आका ने खत दिया तो मैंने औलाद की तरफ मोड़ कर नहीं देखा, आज तेरे इन सिपाहियों की तरफ क्यों देखूं? उसने कहा तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। फरमाया तू उसे धमकी देता है। हम सुबह की नमाज जब पढ़ते हैं तो पहली दुआ ये करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, ऐ अल्लाह हमें अपने रास्ते में शहादत आकर, हम शहादत की तमन्ना करने वाले, हमें कोई खौफ नहीं है। खुद उठा मुसलमान और तलवार हाथ में ली और यहाँ पर वार किया। यहाँ से कंधे से ये हाथ उतार कर रख दिया। कहने लगे सुनो, ये उतार दिया ना, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा बड़ा नादान है, बड़ा जाहिल है, अब भी तो ख्याल पूछता है। ये जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की हिफाजत के लिए दी है। उसने फिर वार किया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, दोनों हाथ कट गए। कहने लगे अभी भी वक्त है, जिंदा रह सकते हो, बाजू कट गए हैं। फरमाया नहीं, तू वार कर ना, हमें तो शहादत से मोहब्बत है, हमें शहादत से प्यार है, हम आका अलैहिस्सलाम के नामूस के मुहाफ़िज़ हैं। अरे सहाबा कराम ने अपनी वो जो जंग यमामाबाद में हुई, वहाँ पर सैकड़ों सहाबा कराम ने गर्दनें कटवाई हजूर की नामूस की खातिर। कूड़ा क्रिकेट के कीड़े काम नहीं आते। अरे नामूस पर हिफाजत के लिए वही जाने देते हैं जो ईमान और इस्लाम के हीरे होते हैं। सहाबा कराम ने जाने लौटाई और आज तक भी ये होता रहा। वक्त चूँकि